علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخر اس قرآن کو کیوں نازل کیا، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیاتہ، اس کی آیات پر، ولیتذکرا، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو والے الباب، عقل، اولو الالباب، عقل والے۔ اس آیت کے اندر دو لفظ ہیں، ایک تو تدبر اور تذکر۔ تدبر کے معنی ہے غور کرنا، اور تذکر کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، یعنی اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ افسوس، یہ بات کسی کتاب میں نہیں ہوگی، آپ اس پر غور کیجئے۔ یہ بات کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوگی کہ آپ اس کتاب کو میں غور کیجئے یا اس کو سمجھ کر پڑھیے۔ تدبر یعنی کہ غور کرنا۔ اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں، لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب کو اسی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ آپ غور اسی وقت کر سکیں گے جب وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کو ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں لائیں؟ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ قرآن سے راست ہمارا تعلق ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے راست مخاطب ہو رہا ہے، سیدھے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرا کلام سن کر کیا کرتا ہے۔ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے، اس طرح نہیں کہ فلاں آیت انکار کرنے والوں کے لیے، فلاں آیت مشرکوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے اور فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے، تو ہم کہیں گے کہ آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ اس سے پیاز کی قیمت کے بارے میں بات کریں گے؟ تو وہ نہیں بتائے گا۔ آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ، آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی؟ تو یہ ہوا ہمارا قرآن سے تعلق۔ جب تعلق معلوم ہو گیا تو اب تدبر و تذکر کے لیے چند شرط ہیں۔ سب سے پہلے توجہ، فہم، تصور اور احساس۔ توجہ یعنی پوری آیت سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی پوری توجہ سے سنیے، اور جو بھی لفظ اس کو سمجھ سکیں ان کو پڑھنے کی کوشش، پکڑنے کی کوشش کیجیے۔ نہ سمجھ میں آئے تو اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ اتنی عمر گزر گئی، اب بھی میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا۔ اسی وقت عہد کیجیے کہ آج سے قرآن کو سمجھنے کی مسلسل کوشش کریں گے۔ جب کبھی اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہو، تاریخ کا ذکر ہو تو ان کو خوب تصور کیجیے۔ نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو۔ اور تدبر اور تذکر کا ایک سادہ طریقہ ہے کہ ہم دعا کریں گے، پھر احتساب، پھر پلان اور تبلیغ۔ دعا کریں گے کہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہے، مثال کے طور پر تدبر و تذکر کی اللہ تعالی توفیق دے، اس بات کی دعا کریں گے۔ مگر صرف دعا ہی کافی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں اور آپ صرف دعا کرتے رہیں کہ وہ پاس ہو جائے، وہ پاس ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ اگر وہ محنت کرے گا تبھی وہ پاس ہوگا، تو اس کے لیے ہم محنت بھی کریں گے، احتساب کریں گے کہ گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا ہم نے کیا کیا، ہم نے کتنا قرآن سیکھا، کتنی ہم نے کوشش کی، اس بات کا کیا کریں گے، ہم احتساب کریں گے۔ پھر پلان بنائیں گے اگلے دن یا ہفتے کے لیے۔ اگر ہم پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ جب ہم مثال کے طور پر کھانا پکاتے ہیں تو پہلے ہم کھانا بنانے کی پلاننگ کرتے ہیں، تو اس لیے اس کام کے لیے پہلے ہم پلان بنائیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو سیکھیں گے، اور پھر ہم اس کی تبلیغ کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھیں، پھر اس کو پڑھنا سیکھیں، پھر اس کو سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، اور پھر اس کو پھیلانا انشاءاللہ۔ بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا۔ آج اور ابھی دعا کریں، پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے۔